ایک تو عمران خان صاحب نے لیٹر لکھ دیا سیدھا سیدھا آرمی چیف کو، اور اس میں انہوں نے ان کے وکیل فیصل چودھری بریف کر رہے تھے، لیٹر کی کاپی تو ابھی تک انہوں نے ریلیز نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا شاید تھوڑی دیر پہلے آ بھی گئی اب 6 نکاتی بیسکلی 6 پوائنٹ لیٹر ہے، اور اس میں باتیں تو وہی پرانی ہیں ساری کہ الیکشن کمیشن اور سارا، لیکن 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہیں اس میں۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ جی جن حالات سے ملک گزر رہا ہے، فوج بھی ہماری فوج ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس ٹائم پہ بڑا ضروری ہے کہ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو، مگر اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیاں جو ہیں وہ اس خلیج کو بڑھا رہی ہیں عوام اور فوج کے درمیان میں، اور اپنی یعنی کہ آپ پالیسی اپنی ٹھیک کریں۔ پالیسی ٹھیک کا مطلب ہے کہ ہمارے سے بات کریں، فارم 47 والی پارلیمنٹ سے بات نہ کریں۔ دوسری طرف امین گنڈا پور صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو دیا، اس میں بھی انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی۔ انہوں نے کہا میری تو تقریباً 99% باتیں طے ہو گئی ہوئی تھی خان صاحب کو لانے کی، ادھر بنی گالا اور سب کچھ، اور خیال یہ تھا کہ وہاں لے آئیں گے تو پھر بیک ڈور نیگوسیشنز اچھا ہے ڈائریکٹلی ان کی ہوں، سب سے ہوں، مسائل کا کوئی حل نکلے، مگر ساتھ انہوں نے کہا کہ پروسیس ابھی جاری ہے اور 1-2 دن میں مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ گورنمنٹ والے تو کہتے ہیں کسی قسم کی ملاقات نہیں ہو رہی، بات چیت نہیں ہو رہی، سب کچھ نہیں ہو رہا۔ ان دا مین ٹائم عدالتی فرنٹ پہ بڑا کچھ ہو گیا ہے، اور اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز لائے گئے ہیں، اور اس کے بعد پورا سینیورٹی آرڈر بالکل تبدیل ہو گیا ہے، اور نظر اب یہ آ رہا ہے کہ جو ایک جج لاہور سے لائے گئے ہیں سردار محمد سرفراز ڈوگر، ان کو لگ یہ رہا ہے اور باتیں ہم یہ سن رہے ہیں کہ شاید اگلے چیف جسٹس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہی تعینات ہو جائیں۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز کیا ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی بڑے ریزنز تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیک لاگ بھی تھا، باقی چیزیں بھی تھیں، لیکن یہ چیز سن لیں، لاہور ہائی کورٹ میں 1,98,000 پینڈنگ کیسز ہیں، وہاں پہ 26 آسامیاں خالی ہیں ابھی ججز کی، یعنی کہ وہ شارٹ آف ججز ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف 16,000 پینڈنگ کیسز ہیں، لیکن 3 ججز اسلام آباد میں موو کر دیے جاتے ہیں۔ جسٹس ڈوگر صاحب سینیورٹی میں جو پنجاب والی سینیورٹی، یہ 35 ججز میں سے 15ویں نمبر پہ ہیں سینیورٹی پہ، لیکن باریک واردات بڑی زبردست بھی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ محسن کیانی صاحب جو تھے، جو سینئر پیونی جج تھے، یہ ان سے سینئر ہیں، تو ان کو لایا گیا، تو اب یہ نمبر 2 جج ہو گئے ہیں، اور عامر فاروق صاحب اگر ایلیویٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں تو یہ سینئر موسٹ جج اب ان کے بعد ہیں، پھر گورنمنٹ کہے گی کل کو ان کا ہی ہو گیا۔ آئینی طور پر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے اس مسئلے میں، قانونی طور پہ ہم کہتے ہیں بالکل جس طرح ججز لائے گئے اس میں ایبسلیوٹلی اکارڈنگ ٹو دا لا ہے، لیکن ایک بڑی فریز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لا مسٹ بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ لیٹر میں تو ٹھیک ہے ہو گیا، اسپرٹ کی بات ہے، نیت کیا ہے۔ ہو یہ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 ججز اب وہ تھے، آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے ایک خط لکھا تھا اور جس میں انہوں نے کہا تھا ریاستی ادارے ہمارے پہ ہمیں ٹیل کر رہے ہیں، کیمراز نکلے ہیں اور انٹروین کر رہے ہیں فیصلوں پہ، بڑا ایشو بن گیا تھا اس زمانے میں، اور یہ تو ایک وقت کی بات تھی اور ایک نیچرل بات تھی کہ وقت آئے گا جب ان 6 ججز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے ہمت کر کے سچ کیوں بولا، اور شاید اب وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ ان خط لکھنے والوں میں محسن کیانی صاحب بھی تھے جسٹس، اب ان کو نیچے لے آیا گیا ہے، اور اب کل کو ہمیں پتہ لگے گا کہ اگر ڈوگر صاحب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں، وہ کہیں گے دیکھیں سینئر موسٹ جج تھے، ان کو بنا دیا گیا۔ ڈان نے 2 تاریخ کو بڑا زبردست ایک کارٹون چھاپا، یہ اب آپ کی سکرینز پہ بھی اس وقت آئے گا، اس پہ 4 پلرز بنائے ہوئے ہیں ریاست کے، جس میں سے ان کا 2 گرا دیے گئے ہیں، ایک جوڈیشری اور ایک میڈیا، اور اب جو بچ کے ہیں ٹیڑھے میڑھے وہ پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، پیکا لا کے مطابق تو میڈیا آپ کے سامنے گر چکا ہوا ہے، ہماری جنگ جاری ہے اور انشاءاللہ ایک لمبی جنگ ہے، لیکن اس سے ہم ہٹیں گے نہیں۔ جو جوڈیشری وہ آپ کے بالکل سامنے جو اس کا حال ہے، اور اب یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کو خوش کرنے والے فیصلے دیں تو اب آپ کہیں بھی آپ ترقی کر سکتے ہیں، اگر آپ کا نام کہیں بھی نہیں ہوگا تو آپ چیف جسٹس بھی بن سکیں گے، کیونکہ جہاں یہ اب ایک پرنسپل یہ طے ہو گیا کہ آپ بڑے آرام سے سینیورٹی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں عدالت کی، سمپلی ججز کو ٹرانسفر کریں، جیسے لاہور سے آپ ڈوگر صاحب کو لے آئے تو یہاں کے جو سینئر پیونی جج تھے محسن کیانی صاحب وہ فارغ ہو گئے سینیورٹی میں، اب وہ اس وقت دوسرے نمبر سے تیسرے نمبر پہ آ گئے، سو یو کین جسٹ موو اراؤنڈ دا ججز اینڈ پلے ہیوک ود آل تھنگ۔ ہم سرپرائز نہیں ہیں، جب ایک متنازع پارلیمنٹ ہوگی جیسے کہ یہ پارلیمنٹ ہے 8 فروری کے متنازع الیکشنز کے بعد، فارم 47 کی پارلیمنٹ ایک کمزور پارلیمنٹ ہے،
اور یہ حقیقت ہے کہ جب کمزور جو حکومتیں ہوتی ہیں اور جب کمزور پارلیمنٹس ہوتی ہیں، یہ پھر جان بوجھ کے اداروں کو اور کمزور کرتی ہیں، بیکاز ان کی کمزوری میں ان کی طاقت پنہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اس وقت جوڈیشری ختم ہو گئی ہے، میڈیا کو بالکل قدغن لگ گئی ہے۔ اب رہی صحیح یہ جو بھی اس پارلیمنٹ کو کہہ لیں یہ بچہ یہ معاملہ کہاں چلے گا، کیسے ہوگا، اور اب آگے جو ہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی ایک طرف بات کرتی ہے ہم جمہوری ہیں سب کچھ ہے، دوسرے وہ آرمی چیف کو بھی خط لکھتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بشا بی بی نے ایک اپنا آڈیو میسج بھی دیا تھا، سن لیں۔ اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے۔ شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا۔ خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے۔